بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000، فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. رواه النسائی. عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 درہم قرض لیے. پھر آپ کے پاس کہیں سے مال آیا تو آپ نے میرا قرض میرے سپرد کرتے ہوئے مجھے دعا دی. بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، فرمایا اللہ تیرے مال اور اہل میں برکت عطا فرمائے. اور پھر حضور نے ایک خوبصورت ضابطہ بیان فرمایا انما جزاء السلف الحمد والادا. اگر کوئی آدمی آپ کو قرض دیتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ قرض کی بروقت ادائیگی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تعریفی کلمات کہیں قرض دینے والے کو. تو دوستو اس کے اندر 3 باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس روایت میں. سب سے پہلے جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کو بروقت قرض واپس کریں. نمبر 2، اس کو قرض واپس کرتے ہوئے دعائیہ کلمات وہ کہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک. اور نمبر 3، اس کے لیے کچھ تعریفی کلمات کہہ دیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے میری ضرورت کے وقت میرا تعاون کیا ہے، میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے، مجھے کچھ ضرورت تھی آپ نے قرض دیا. یا کسی دکاندار سے کسی آدمی نے کوئی چیز ادھار لی ہے اور جب پیسے دینے جائے تو ان سے کہے آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ضرورت کے وقت مجھے ادھار دیا. اس سے اس کا دل بڑا ہوگا اور آپس میں محبت کا تعلق بڑھے گا. نہ کہ ہمارے معاشرے کی طرح ہو کہ کوئی آدمی اس سے قرض لیا تو اول تو واپس خود کرنا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے مطالبہ کر دیا تو پھر لوگوں کو کہیں گے لو جی دیکھو مجھے قرض دیا تھا اور اس کے بعد جی میرے اوپر باتیں کس رہے ہیں اور اب جو ہے وہ زبردستی مجھ سے واپس لے رہے ہیں، میرے پاس گنجائش نہیں بن رہی. بھائی یہ تو ناشکری ہے. ایک تو اس نے ضرورت کے وقت آپ کی ضرورت پوری کی ہے اسباب کے درجے میں، اور اب آپ باتیں بھی ایسی کر رہے ہیں جو انتہائی ناشکری والی ہیں. تو اس لیے یہ 3 کام قرض لیں، ایک تو بر وقت واپس کریں، دوسرا واپس کرتے ہوئے دعائیہ کلمات ان کو کچھ دعا دیں، اور تیسرا کچھ تعریفی کلمات ان کے لیے کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے. اگر اس طرح کریں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ پیدا ہوگا جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبات رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.